بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 تا 170 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے اس سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں برائی اور فحاشی، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا جب ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے نفع کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس میں انسان وہ چیز استعمال کریں اپنے کھانے کے لیے جو ظاہری اعتبار سے پاک صاف ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاک اور صاف ہو۔ ظاہری اعتبار سے پاک کو طیب کہتے ہیں اور باطنی اعتبار سے پاک کو حلال کہتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اس میں انسان کے لیے نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ پھر حرام دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک اپنی ذاتی اعتبار سے اور دوسرے حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ ذاتی اعتبار سے حرام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ناپاکی ہے، گندگی ہے، لیکن ظاہری طور پر انسان کو نظر نہیں آتی، اور کمانے کے اعتبار سے اگر حلال راستہ اختیار کر کے
رزق حلال کے طور پر حاصل کیا ہے تو پھر تو حلال ہے، اور اگر حلال راستے سے نہیں بلکہ رشوت سے، جھوٹ سے، کسی کا حق غصب کر کے حاصل کیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، علت و حرمت کے اس اصول کے بیان کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان ہی تمہیں حرام کے پیچھے لائے گا، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے تو حرام سے بچ جاؤ گے، اور اس کی پیروی اس لیے نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے گمراہ کرنے کے دو طریقے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ ایک تو بری چیزیں، فحاشی اور بے حیائی کی چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ منکرین اور مشرکین جو انبیاء اور رسل کا، نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، بس طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور وہ باتیں ان کو شیطان ہی سکھاتا تھا۔ ایسی باتیں کہ جن کی دلیل معلوم کر لو تو انہیں خود کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ نبوت اور رسالت کے انکار کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو وہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اس بات پہ لگائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ چیزیں کہو، وہ باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اور انہی منکرین کا ایک طرز عمل تیسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین حق نازل فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو مان لو، ان کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اللہ کریم نے پھر آخر میں فرمایا کہ اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو کچھ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کے راستے پر چلنا تو برا نہیں ہے، لیکن جب وہ خود صحیح راستے پر ہوں۔ اگر وہ خود باطل راستے پر ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حلال و حرام کی تمیز نصیب فرمائے، شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔